بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، یزید نے نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کروا دیا، اور وہ یہاں سوچتا تھا اس ظلم سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت قبول کریں گے، میرے سامنے جھکیں گے، کوئی بھی میرے خلاف حسین کے بعد سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کر جب کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزریں تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے، اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہاں سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے، جس نے ان کے ساتھ ظلم کیا اسے بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ یوں مدینہ والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ پھر یزید نے مدینہ پر حملہ کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 دن تک یزید کی فوج نے مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر رکھا، اور گھوڑوں کی لید سے منبر رسول اور ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے، اور یوں مکے سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ پھر یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ شروع کر دیا اور خانہ کعبہ میں آگ لگا دی۔ ہر کوئی یزید کے اوپر لعنت کرنے لگا، لیکن یزید کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید کی موت کا بھی وقت آ گیا۔ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا میں امام حسین کا خون بہا کر یزید پلید نے حکومت حاصل کر لی تھی۔ وہ حکومت بھی زیادہ دن نہ رہی، اور 3 سال 7 مہینے بعد ہی 5 ربیع الاول 64 ہجری میں 39 سال کی عمر میں یزید کی موت ہو گئی۔ یزید کی موت کیسے ہوئی؟ اس کی 2 وجہ بتائی جاتی ہے کہ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یزید شرابی تھا، یہ بہت شراب پیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور پیٹ کے درد اور آنتوں کے سکڑنے کی تکلیف سے تڑپتا رہتا تھا۔ جس طرح مچھلی پانی کی بنا تڑپتی ہے، ٹھیک ویسے ہی یزید تڑپتا رہتا تھا۔ موت کے کچھ پہلے ہی یزید کی آنتیں سڑ گئی اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ وہاں کے حکیم پریشان تھے کہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے، جل رہا ہے۔ یزید تکلیف کی شدت سے چیختا تھا، پانی کا قطرہ گلے سے نیچے اترنے پر کانٹے کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ اس تکلیف سے وہ اپنا سر پیٹتا تھا۔ محل کے لوگ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ عذاب امام حسین کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی کہ وہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ یزید کو جب یقین ہونے لگا کہ وہ اب مرنے والا ہے، تب اس نے اپنے بیٹے معاویہ ابن یزید کو مرض بستر میں بلایا، اور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی، اور باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے ہمیشہ محروم رکھے، جس کی بنیاد نواسۂ رسول کے خون پر رکھی گئی ہو۔ یزید اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر تڑپ گیا اور رنج و غم میں ڈوب گیا۔ معاویہ یزید پلید کا بیٹا تھا، مگر نیک و صالح تھا، اور باپ کے برے کاموں سے نفرت کرتا تھا۔ موت کے کچھ ہی دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ یزید سے اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ کوئی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ یزید کو کئی قسم کے قیمتی عطر بھی لگائے جاتے تھے، پھر بھی اس سے بدبو نہیں جاتی تھی۔ یدی کوئی حکیم اس کے پاس آتا تو وہ بھی اپنی ناک اور منہ باندھ کر آتا۔ یزید کا پیٹ کیڑے کی غذا بنتا جا رہا تھا، تکلیف کی شدت سے چیختا تھا، پانی کے بغیر بھی چیختا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ آخر میں اس کی اسی درد میں جان نکل گئی۔ اس کی لاش میں ایسی بھیانک بدبو آنے لگی تھی کہ اس کے پاس جانا مشکل ہو گیا تھا۔ جیسے تیسے اس کی لاش کو
सुपुर्द खाक किया गया। यजीद की मौत की एक और वजह बताई जाती है कि यजीद को शेरों का शिकार करने का बहुत शौक था। एक मर्तबा यजीद जब शिकार करने जंगल गया तो उसकी नज़र एक ईसाई लड़की की तरफ पड़ गई। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। यजीद उस लड़की का आशिक हो गया। यजीद दूसरे दिन भी वहीं गया और तीसरे दिन भी वहीं गया। इसी तरह उसने उसके मकान तक रसाई हासिल कर ली। यजीद ने उस ईसाई लड़की से कहा, मैं अमीर शाम हूँ और इस वक्त मेरी ही हुकूमत चल रही है। ईसाई लड़की ने सुना था इस वक्त जिसकी हुकूमत चल रही है उसी ने इमाम हुसैन को शहीद करवा दिया था। लड़की समझ गई। उसने कहा, ठीक है। लड़की ने कहा, तुम ही हो जिसे अमीर शाम कहा जाता है। यजीद ने कहा, हाँ। फिर लड़की ने पूछा, तुम्हारा ही नाम यजीद इब्ने मुआविया है? यजीद ने कहा, हाँ। लड़की ने कहा, ठीक है, मुझे अपने साथ अपने महल ले चलो। लड़की ने यजीद से कहा, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझे कल लेने आओ, मैं चलने को तैयार हूँ। यजीद दूसरे दिन शिकार के लिए रवाना हो जाता है और वो लड़की भी आ जाती है। यजीद लड़की से मुलाकात करता है। लड़की अपने पास एक खंजर छुपा लेती है, उसके पीछे घोड़े पर बैठ जाती है। तब यजीद बात करते हुए आगे बढ़ा तो लड़की ने बड़े ही फुर्ती से खंजर निकाला और यजीद की पीठ में खंजर मार दिया। खंजर का लगना था कि यजीद घोड़े से गिर गया। फिर लड़की ने उस पर दोबारा खंजर मारा। यजीद संभल ना सका और लड़की ने उस पर कई सारे वार करके यजीद को वहीं पर काट कर रख दिया और वो लड़की वहां से चली गई। यजीद की लाश कई दिनों तक वहीं पड़ी रही। यजीद के साथी काफी दिनों के बाद जब तलाशते हुए उसी रास्ते पर पहुंचे तो देखा कि यजीद की लाश वहीं कटी हुई पड़ी है। यजीद के साथी उसकी सड़ी हुई लाश उठाकर लाए और एक गड्ढा खोदकर उसको वहीं दफन कर दिया। यजीद की कब्र आज भी जहां बताई जाती है वहां शीशा गलाने की फैक्ट्री बना दी गई है और उसकी कब्र का कहीं भी पता नहीं है। अल्लाह का कितना बड़ा आज़ाब यजीद के ऊपर हो रहा है कि यजीद की कब्र का नामो निशान तक न रहा। और इमाम हुसैन के रोज़े को देखिए जिस तरह चमक रहा है। इमाम हुसैन का रोज़ा कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक चमकता रहेगा। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन चमके हैं दुनिया में रोशनी की तरह। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।